اس لیکچر کے اندر ہم کلاؤڈ انفراسٹرکچر کو دیکھیں گے۔ اب یہاں پہ سب سے پہلے ہم اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں کہ کلاؤڈ انفراسٹرکچر کیا ہوتا ہے۔ کلاؤڈ انفراسٹرکچر ہوتا ہے کمبینیشن آف ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر کمپوننٹس سچ ایز سرورز ہو گئے ہمارے پاس، اسٹوریج ہو گئے، نیٹ ورک ڈیوائسز ہو گئے، ورچوئلائزیشن ہو گئی، پھر ہمارے پاس سافٹ ویئرز ہو گئے جو بھی ہم یوز کر رہے ہیں اپنے پورے سیٹ اپ کو رن کرنے کے لیے۔ اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ جیسے آپ امیزون ویب سروسز یوز کرتے ہیں جو کہ ورچوئل سرورز یوز کرتا ہے EC2 کے نام سے، اسٹوریج کو S3 کے نام سے کہتا ہے، اور ورچوئل نیٹورکنگ کو VPC کہتا ہے۔ ٹوگیدر اس ساری چیزوں کو جب ملائیں گے تو یہ کلاؤڈ انفراسٹرکچر بن جاتا ہے، جس کے اندر ہم الاؤ کرتے ہیں یوزرز کو کہ وہ اسکیلیبل ہو جائیں، فلیکسیبل ہو جاتا ہے، اپلیکیشن ڈپلائمنٹ ایزی ہو جاتی ہے، اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر انکلوڈ ہو جاتی ہیں۔ اب اس کی ڈیفرنٹ کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں جو بھی ہم کسی بھی کلاؤڈ کے اوپر جو بھی سیٹ اپ کرتے ہیں۔ اب اس کے اندر ہمارے پاس آن ڈیمانڈ سروسز آتی ہیں، براڈ نیٹ ورک ایکسیس ہوتا ہے، ریسورس پولنگ ہے، ریپڈ الاسٹیسٹی، میجر سروس، اور ملٹی ٹیننسی اینڈ اسکیلیبلٹی اینڈ فلیکسیبلٹی۔ اب اگر اس کے اندر ہم سب سے پہلے آن ڈیمانڈ سیلف سروس کریں تو یوزر پروویژن کر سکتا ہے خود ہی ریسورسز، اور کسی اسے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کال کر کے کہ جی آپ میری ریسورسز زیادہ ایلوکیٹ کر دیں۔ تھرو ویب بیسڈ انٹرفیس آپ لوگ خود کنٹرول کر سکتے ہیں۔ براڈ نیٹ ورک ایکسیس کے اندر ہے، ریسورسز اویلیبل ہوتی ہیں نیٹ ورک کی اور ایکسیس کی جاتی ہیں تھرو اسٹینڈرڈ میکینزم، تاکہ ہم پروموٹ کر سکیں کہ کوئی بھی تھن اور تھک کلائنٹ جس طرح کا بھی ہے وہ ایکسیس کر سکے۔ یعنی وہ لمیٹڈ نہیں ہوتا ہے کہ وہ صرف ویب سروسز کے لیے ہوگا، وہ موبائل کی اپلیکیشنز پہ بھی چلے گا، وہ لیپ ٹاپ پہ بھی، ڈیسک ٹاپ پہ بھی، اسمارٹ ٹی ویز پہ بھی، جو بھی آپ نے اپلیکیشن جس طرح کی رکھی ہے اس کو وہ خود ہی کیٹر کرتا ہے۔ ریسورس پولنگ ہوتا ہے کہ پرووائڈر کمپیوٹنگ ریسورسز پولڈ اویلیبل کرتا ہے آپ کے لیے، جہاں پہ ملٹیپل کسٹمرز ملٹی ٹیننسی ماڈلز کو یوز کر سکتے ہیں، ڈفرینٹ فزیکل اور ورچوئل سروسز کو ڈائنامیکلی اپنے ایلوکیٹ بھی کر سکتے ہیں، ریلیز بھی کر سکتے ہیں، ری اسائن بھی کر سکتے ہیں، اور یہ ٹوٹلی کنزیومر کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ کس طرح کرنا چاہ رہا ہے۔ ریپڈ الاسٹیسٹی کے اندر اگین آٹومیٹڈ بھی ہو جاتی ہے، مینول بھی ہو جاتی ہے، جس کے اندر جب اسے ضرورت ہوگی وہ آٹومیٹیکلی یا تو ریسورسز ریکال کر لے گا یا آپ کو وہاں پہ اسے ایلوکیٹ کرنا پڑے گا۔ میجر سروس ہے کہ کلاؤڈ سسٹمز آٹومیٹیکلی کنٹرول کرتے ہیں، آپٹیمائز کرتے ہیں، لیوریج کرتے ہیں اور میٹرنگ کرتے ہیں آپ کی جو بھی ریسورسز آپ ایلوکیٹ کر رہے ہیں۔ اگین کوئی انڈیویجول بیٹھا ہوا اس کی چیز کو کیلکولیٹ نہیں کر رہا ہوتا، پورا آٹومیٹڈ پروسیس ہے کہ آپ نے کتنی اسٹوریج پاور یوز کی، آپ کی پروسیسنگ کتنی ہوئی، بینڈ وڈتھ کتنی کنزیوم ہوئی، اور کتنے یوزرز نے اسے سائملٹینیسلی ایکسیس کیا۔ جب ہم سائملٹینیسلی ایکسیس کرنے کی بات کرتے ہیں تو ملٹی ٹیننسیز کی بات کرتے ہیں کہ ملٹیپل لوگ کیسے اسے یوز کریں گے، کس طرح وہ اپلیکیشن یوز ہوگی، اس کا سرور انسٹنس کس طرح کا ہوگا، اس کی آپٹیمائزیشن آف ریسورسز کیسے کریں گے کہ اگر بہت سارا لوڈ آ گیا ہے آپ کی ویب سائٹ کے اوپر تو کیا آپ کی ریسورسز یا آپ کا سرور اتنا کیپیبل ہے کہ وہ سارے لوڈ کو اکیلا ہینڈل کر سکے۔ اس کے بعد آتا ہے ہمارے اسکیلیبل اور فلیکسیبل، جو کہ ریسورسز ایزیلی اسکیل اپ اور اسکیل ڈاؤن کر جاتی ہیں ڈیپینڈنگ آن دا ریکوائرمنٹس، اور سروسز کو ایڈجسٹ بھی ہم کر سکتے ہیں کہ تاکہ وہ سوٹ کر سکیں ڈفرینٹ آپریشنل نیڈس کے حساب سے۔ اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس کلاؤڈ سیکیورٹی گروپس۔ ناؤ دیکھتے ہیں کہ کلاؤڈ سیکیورٹی گروپس کیا ہوتے ہیں۔ جب بھی ہم سیکیورٹی گروپس کی بات کرتے ہیں تو آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ جس طرح ایک آپ کی فائر وال ہوتی ہے جو کہ کنٹرول کرتی ہے کہ کن پورٹس کے اوپر ایکسیس دینی ہے، کس کو دینی ہے، کس IP ایڈریس، کس میک ایڈریس، کس ٹائم کے اوپر، کس PC سے، وہ ساری ڈیٹیلز بالکل کلاؤڈ سیکیورٹی گروپ ہمارا مینیج کرتا ہے آن کلاؤڈ پہ، جسے ہم ورچوئل فائر والز کرتے ہیں۔ وہ ہمارے ان باؤنڈ آؤٹ باؤنڈ ٹریفک کو، نیٹ ورک انٹرفیسز کو، انسٹنسز کو، کلاؤڈ انوائرمنٹ کو، ہر چیز کو مینیج کرتا ہے، جس طرح ہم ایک نارمل فائر وال کے اندر کرتے ہیں۔ ڈیفائن کرتا ہے رولز کو کہ کون سا آپ نے ٹریفک الاؤ کرنا ہے، کون سا ڈینائی کرنا ہے، IP بیس پروٹوکول کیا ہوگی، اس کا پورٹ نمبر کیا ہوگا، سورس ڈیسٹینیشن، ساری چیزیں آپ آن لائن کلاؤڈ سیکیورٹی گروپ کے تھرو مینیج کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ امیزون ویب سروسز کے اندر سیکیورٹی گروپس ہوتے ہیں جو کہ سیٹ اپ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ نے پورٹ 80 یا 443 یوز کرنی ہے، فرام اینی سورس IP ایڈریس الاؤ کرنا ہے، ٹریفک ڈینائی کرنا ہے، بلاک کرنی ہے ڈفرینٹ چیزیں، تو یہ آپ کا جتنا بھی تھریٹ ویکٹر ہے اس چیز کو کم کر دیتا ہے، کیونکہ آپ چیک رکھتے ہیں ہر چیز کے اوپر کہ کون سی چیز کو آپ الاؤ کرنا چاہتے ہیں اور کون سی چیز کو آپ بلاک کرنا چاہتے ہیں۔ اب اسی طرح ہمارے پاس کلاؤڈ کنٹینرز بھی ہوتے ہیں۔ اب جب بھی ہم کلاؤڈ کنٹینرز کی بات کریں گے آپ کے ذہن میں ڈاکر آئے گا، جو کہ ہم یوز کرتے ہیں
to set up cloud containers. अब ये लाइट वेट एग्जीक्यूटेबल यूनिट्स होते हैं सॉफ्टवेयर इन विच एप्लीकेशन कोड वो पैकेज होता है अलॉन्ग विद इट्स लाइब्रेरीज एंड डिपेंडेंसीज, और ये रन करता है एनी वेयर विद इट्स ओन ट्रेडिशनल IT रिसोर्सेज ऑन द क्लाउड, कि हर एक कंटेनर जो है वो एक सेग्रीगेटेड होता है और अलग होता है, उसकी सारी रिसोर्सेज उसके अंदर होती हैं। अब क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं किसी भी क्लाउड के ऊपर होस्टेड हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के ऊपर, तो आप नहीं चाहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन का डेटा कोई और एप्लीकेशन लीक करे या आपकी एप्लीकेशन के लोड की वजह से कोई और एप्लीकेशन अफेक्ट हो। तो हर एक का एक कंटेंट स्मॉल सेटअप होता है जिसके अंदर वो ऑपरेट करता है। इसकी एग्जांपल अगेन डॉकर कंटेनर है जो कि कॉमनली यूज़ होता है क्लाउड एनवायरनमेंट्स के अंदर और डिप्लॉय करने के लिए एप्लीकेशन। ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है जो कि यूज़ करती है कंटेनर को ताकि पैकेज करें जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, और इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं कि उनकी जो एप्लीकेशन है वो कंसिस्टेंटली डेवलप हो और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जाए, और इसके ऊपर भी फोकस करते हैं कि वो अपनी एलोकेटेड ही रिसोर्सेज को यूज़ करें। इसकी कंसिस्टेंसी सिंप्लीफाई कर देती है डेवलपमेंट को, टेस्टिंग को और डिप्लॉयमेंट मॉडल्स को। आपके पास जो भी कोई जीमेल की सर्विस हो गई, यूट्यूब की सर्विस हो गई, गूगल की सर्विसेज हो गई, ये सारी जितनी भी हैं वो एक अपने स्पेशलाइज्ड कंटेनर्स के अंदर ऑपरेट करती हैं ताकि किसी एक एप्लीकेशन की मिस्टेक की वजह से या मेमोरी लीक की वजह से दूसरी एप्लीकेशंस अफेक्ट ना हो। अब इसी तरह हमारे पास डिफरेंट क्लाउड कंप्यूटिंग जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स भी आते हैं यहाँ पे। इसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि अगर हम किस रीजन में अपना रखना चाहते हैं, अवेलेबल जोन्स क्या होंगी, एज लोकेशंस क्या होंगी, डेटा सॉवरेनिटी क्या होगी, जियो रिडंडेंसी क्या होगी और जियो रिस्ट्रिक्शंस क्या होंगी। अब रीजन के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप ये देखना चाहते हैं कि किस जगह आप अपने क्लाउड सर्विसेज को होस्ट करना चाहते हैं। हर रीजन की अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनके अपने टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। जैसे कि यूरोपियन यूनियन के अंदर आप डेटा को उस तरह हैंडल नहीं कर सकते जिस तरह आप एशिया में हैंडल कर सकते हैं, उनकी बड़ी रिस्ट्रिक्टिव रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आपको अपने डेटा और अपनी चीज़ों के हिसाब से देखना होता है कि आपका बेस्ट डेटा किस जगह पे होस्ट किया जा सकता है। बहुत अच्छा तो ये होता है कि आप अपने रीजन के अंदर होस्ट करें, लेकिन अगर वहाँ पे कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं तो आप यूजुअली उसे किसी और रीजन के अंदर भी होस्ट कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ जोन्स होती है कि कौन सी डिस्टेंट लोकेशंस हैं जो कि क्लाउड में रीजन के अंदर इंजीनियर्ड हैं, जो कि आइसोलेटेड हैं, ताकि आपको इस चीज़ को मेक श्योर करना होता है कि अगर एक रीजन के अंदर ही आपका सेकंड इंस्टेंस है तो आप नहीं चाहते कि कोई अगर प्रॉब्लम अमेज़ॉन वेब सर्विसेज को फॉर एग्जांपल एशिया में आए और आपका बैकअप भी एशिया में है तो सब कुछ बैठ जाएगा। तो इसीलिए आपको किसी और जियोग्राफिकल लोकेशन के अंदर भी रखना होता है ताकि हमारे पास फिजिकल रिडंडेंसी और रेजिलियंस हो और क्लाउड सर्विसेज एंड रिसोर्सेज अवेलेबल रहें। एज लोकेशंस होती है, साइट्स डिप्लॉयड होती हैं मेजर सिटीज़ के अंदर, मेट्रोपॉलिटन के अंदर, रीजनल डेटा सेंटर्स के अंदर, जो कि डिलीवर करते हैं कंटेंट लोगों को उनके ज़्यादा करीब जो सर्वर्स हैं उनके थ्रू, ताकि उनकी लेटेंसी वगैरह कम से कम हो। जिस तरह आप किसी भी चीज़ को गूगल के आप कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर जाके उसको पिंग करते हैं तो उसके थ्रू हमें पता लगता है कि उसकी लेटेंसी कितनी है। अब जैसे मैंने ये प्रॉम्प्ट खोला है और अगर मैं पिंग करूँ यहाँ पे 8.8.8.8 तो आपके पास यहाँ पे एक रिस्पांस टाइम आ रहा है जो कि 26 ms है। इसी तरह आप देखते हैं पिंग करके, जैसे उन्होंने आपको कोई लोकेशन दी, उसका IP एड्रेस दिया, आप उसे फॉर एग्जांपल amazon.com को देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसकी भी इतनी ही आ रही है। अगर मैं यहाँ पे पिंग करूँ फॉर एग्जांपल अरेबियन कंट्रीज़ के अंदर, अगर मैं अरब न्यूज़.com को करूं तो वो सर्वर क्योंकि एक डिस्टेंस लोकेशन के ऊपर होगा। अब वो देखें आप, क्योंकि IPv6 है वो हमें यहाँ से एक्सेस नहीं करने दे रहे हैं और पिंग नहीं करने दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने वहाँ पे कुछ उसके ऊपर सिक्योरिटी लगाई हुई होगी। अगर हम किसी और वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करें, जैसे मैं अगर कर दूँ पिंग करूँ और disney.com को अगर पिंग करके देखें, उसको आप देखें कि यहाँ पे डिफरेंस आया है थोड़ा। तो डिपेंड करता है कि कौन सा सर्वर आपसे कितना दूर है और उसका रिस्पांस टाइम क्या आ रहा है। यहाँ पे आप फिर यहाँ पे देखते हैं कि उसका राउंड ट्रिप कितना था, पैकेट सेंट कितने थे, रिसीव्ड और लॉस कितने, एवरेज उसकी कितनी आई, मैक्सिमम कितने पे हॉप किया उसने और मिनिमम कितने पे हॉप किया। तो इसके हिसाब से आप कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहाँ मिनिमम इसने हॉप किया है 19 ms पे, इसका मतलब है कि ये इस वक्त मेरे से सबसे करीब सर्वर है जो कि अमेज़न का है।
تو ہم کوشش کریں گے کہ اگر انہوں نے کوئی آئی پی ایڈریس دیا ہے، ہم کہیں گے کہ نہیں، ہم اس جگہ اپنی سروسز کو ہوسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس آتی ہے ایج لوکیشن ہو گئی، پھر ڈیٹا ساورینٹی آ گئی کہ آپ کے پاس کہاں پہ ڈیٹا کا زیادہ کنٹرول ہے۔ اب کچھ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا پبلک کلاؤڈ کے اوپر نہیں پھینک سکتے، تو اس کے حساب سے آپ کو اپنی کلاؤڈ سروسز کو چوز کرنا ہوتا ہے۔ جیو ریڈنڈنسی کے اندر ایک پریکٹس ہوتی ہے ڈپلیکیٹنگ آف ڈیٹا، کہ آپ کا جو بھی ڈیٹا ہے وہ کسی اور جگہ پہ بھی ریپلیکیٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا کس جگہ پہ ہے اور وہاں پہ رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ہیں، اور اس کے اندر ڈیزاسٹر ریکوری پلانز ان کے پاس کس طرح کے ہیں۔ جیو ریسٹرکشنز کے اندر ہوتا ہے کنٹرول ہوتا ہے جو کہ امپلیمنٹ کرتا ہے ریسٹرکٹ آف ڈیٹا کو، کہ ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ صرف انہی جگہوں سے ایکسیس ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ہمارے ڈیٹا کو ایکسیس نہ کر سکے۔ اب یہاں پہ ہم سمجھیں گے کہ ہائی اویلیبلٹی کیا ہوتی ہے، جو کہ انشور کرتا ہے کلاؤڈ سروس اور اپلیکیشنز کو کہ وہ اویلیبل ہوں اور ان کا ڈاؤن ٹائم آلموسٹ زیرو ہو، جو کہ پاسبل نہیں ہوتا، کبھی کبھی بیچ میں تھوڑا بہت ہکپس آ جاتے ہیں، لیکن ہم ہائی اویلیبلٹی مینٹین کرتے ہیں تاکہ اگر آپ کی ایک سروس بیٹھے گی تو امیڈیٹلی وہ سوئچ اوور کر جائے گا کسی اور سروس کے اوپر۔ ملٹیپل لوڈ بیلنسر سرورز اور یوز کرتے ہیں اس چیز کو میک شور کرنے کے لیے کہ وہ منیمائز کرے ہمارے کسی بھی فیلئر کو۔ اب فالٹ ٹالرنس ہوتا ہے ایبلٹی ان دا کلاؤڈ سسٹم ٹو کنٹینیو آپریٹ وداؤٹ انٹرپشنس، کہ کوئی انٹرپشنز نہیں آئیں گی، آپ کی جو بھی کوئی فالٹ آئے گی اسے امیڈیٹلی ریزالو کیا جائے گا اور اس کے کمپوننٹ کبھی بھی فیل نہیں ہوں گے۔ ایگزامپل یہ ہے کہ ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں ریڈنڈنٹ انسٹنسز آف اٹ، جو بھی ہمارے کرٹیکل سسٹمز ہیں جیسے ڈیٹا بیسز ہیں اور کوئی بھی اپلیکیشنز ہیں جو ملٹیپل یوزر یوز کر رہے ہیں، تو ہم اس طرح مینٹین کرتے ہیں کہ آپ کے ڈیٹا بیس کا سیم انسٹنٹ دو ڈیفرنٹ لوکیشن کے اوپر چل رہا ہوگا۔ اب وہ ڈیٹا جب بھی آئے گا وہ دونوں ڈیٹا بیسز کے اوپر جائے گا، جو بھی کوئی ایک ڈیٹا بیس ذرا سا بھی فالٹ شو کرے گا تو امیڈیٹلی دوسرا ٹیک اوور کرے گا اور یوزرز کو ڈیٹا وہاں سے پرووائڈ کر دے گا۔ آف کورس اٹس اے بٹ ایکسپینسو ٹو ہینڈل ٹو مینٹین فالٹ ٹالرنس، لیکن اسی طرح یہ چیزیں چلتی ہیں کلاؤڈ کمپیوٹنگ، ادروائز کوئی بھی کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے اوپر نہیں جائے گا۔ تو یہ ہمارا ورڈ کلاؤڈ ہے، میک شور آپ کو یہ سارے ٹاپکس آتے ہوں۔